تو ویلکم بیک ہو گیا ناظرین. تو آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں کوثر کاظمی اور نعیم حیدر پنجوتا کی ایک بہت بڑی لڑائی، جس میں وہ کہتا ہے کہ بشرا بی بی ایک جادوگرنی ہے جو گوشت رات کو لے کر عمران خان کے پاس جاتی تھی، جادو کر کے اپنے ہسبینڈ کو اس نے مروایا ہے. تو آپ ہمارے ساتھ اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، چینل کو لائک اور سبسکرائب لازم کیجیے گا، پریس کو دبائیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ نیوز آج تک جلد سے جلد پہنچا سکیں ہم. منصور صاحب میں آپ سے ایکسپیکٹ یہ کروں گا کہ میں آپ کے سامنے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی آپ جیسے پروگرام کے اندر کہتے ہیں نا کہ فلاں چیز کے اوپر یہ چیز دکھائیے، مجھے میری آپ سے گزارش ہے کہ کوثر کاظمی صاحب کے جو لیڈران ہیں ان دونوں نے اگر سن کے بھی کسی سے یہ کہا کہ جادو ٹونا یا گوشت جو ہے وہ جلایا گیا، اور ہمیں بالکل وثوق ذرائع سے یہ پتہ ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ بالکل ہمیں کنفرم ہے کہ یہ ہوا ہے، تو ان سے کہیے، کیونکہ یہ ترجمانی کر رہے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ وہ ثبوت کدھر ہیں، ثبوت یہاں پر دیجئے. میں بنی گالہ لے جاؤں گا، نعیم حیدر پنجوتا کو محلے داروں سے پچھوا دوں گا، جو بو سے جن کا برا حال ہوتا تھا وہاں پہ ایک عرصہ ان کو دھوئے کے بادل اور بدبوئیں وہاں پہ ہوتی تھی تمام چیزوں کی. کیونکہ پروگرام کو یار کمال ہے. اوکے میں خاموش ہو جاتا ہوں. ان سے خود پوچھئے کہ ثبوت دیں. جی میں نے ابھی آپ کو دے دیا بھائی، بنی گالہ کے مکینوں سے جب بھی ہماری بات ہوئی ثبوت آپ کو برطانوی عدالت میں ملیں گے. منصور نے آپ کو کہا ہے، آپ ادھر توجہ نہیں دے رہے. انعام شاہ کو، اون چودھری کو، فیصل واڈا کو لانچ کر کے آپ کہیں کہ فلانے نے کہہ دیا، تو یہ ثبوت ہیں. ایویڈنس کیا ہے؟ نہیں بھائی لے جائیں ان کو. ایویڈنس ہے بابا فرید کے دربار پہ، ایویڈنس ہے بابا فرید کے دربار پہ سجدہ، ایویڈنس ہے ننگے پاؤں کہیں چلا جانا، ایویڈنس ہے کہ جہاز کھڑا رہا 4 گھنٹے اور وہ اڑا نہیں. وہ غلط ہے. اور بھائی وہ عمران، آپ سنیں تو صحیح نا، اس عمران خان کی بات ہو رہی ہے، مدینہ کے اندر جا کر ننگے پاؤں چلنا، جو یہ کہتا تھا ابا جی جمعہ پہ لے کے جاتے تھے، الحمدللہ یقین رکھتا ہے، جو یقین رکھتا ہے، جو عقیدت والا ہے، جو مسلم امہ کا لیڈر ہے. ٹھیک ہے جی، آپ گئے ہیں ننگے پاؤں؟ ننگے پاؤں پہ اعتراض آ گیا، ننگے پاؤں پہ اعتراض ہے، آپ ثبوت دیجئے. میں ڈائیورٹ نہیں ہونے دوں گا. آپ نے ایویڈنس دینی ہے یہاں پر کہ کیا آپ کے پاس ہے. نہ مانوں کی ضد کا کوئی جواب نہیں. بھائی آپ ترجمان ہیں حکومت پنجاب کے، تو جواب دے رہا ہوں نا. آپ کی عظمی بخاری جو ہیں انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کی اس کے اوپر کہ جادو ٹونے ہوتے تھے. بالکل ہوتے تھے، بالکل ہوتے تھے، ثبوت دیں، بالکل ہوتے تھے. ثبوت دیں نا، ثبوت دیں. وہ جو آپ ڈولیاں کہتے تھے کہ وہاں ہڈیاں جو ہیں وہ سڑی ہوئی تھیں اور ہم نے پتہ کیا کیا برآمد کر لیا. چلیں آپ ہمیں جھوٹا ثابت کریں، چلیں ہمیں جھوٹا ہی ثابت کر دیں. برطانوی عدالت میں جائیں گے تو بھائی الزام لگایا تو الزام آپ نے لگایا ہے ود ایویڈنس میڈیا، کیونکہ آپ نے میڈیا ٹرائل کیا ہے، میڈیا کے اوپر آپ نے تہمتیں لگائی ہیں، آپ نے الزام لگایا، آپ نے کریڈیبلٹی کو ختم کرنے کی، نہیں آپ غلط ٹریک پہ چل پڑے ہیں. میں سمجھا تھا جوتا صاحب آپ وکیل ہیں اور آپ جانتے ہوں گے کہ یہ جھوٹ ہے، اگر تو اس کو برطانوی عدالت میں جھوٹ ثابت کریں. اگر میں صفدر تک گیا نا، ٹھیک ہے، تو چیکاں نکل جانے گی، وہ باتیں آپ کرنے لگی ہیں. چیکاں نکل جانے گی، چیکاں نہیں نکلنی ہیں، چیکاں نکلنی ہیں. ثبوت. اچھا یہ کون سے ٹریک پہ گئے ہو؟ بشرا بی بی کے حوالے سے یہ خبر ہے، ثبوت. بشرا بی بی کے حوالے سے یہ خبر ہے. ادھر کوثر صاحب ادھر. ہم تو کردار پہ گئے نہیں، ہم تو اجرے پہ بات نہیں کر رہے، ہم تو کسی طرف جا نہیں رہے. کوثر صاحب ادھر. کردار پہ بات ہو رہی ہے، آپ نے کردار پہ بات کی ہے، بات ہو رہی ہے. کوثر صاحب آپ نے کردار کی بات کی ہے، آپ نے مداخلت کی بات کی ہے، آپ نے ہڈیوں کی بات کی ہے، آپ نے کہا کہ وہ جادوگرنی ہے، آپ نے کہا ہے کہ جناب وہ گوشت جلاتی تھی، وہ آپ نے کہا کہ وہ دم کرتی تھی. آپ کے مرشد کی، ٹھیک ہے جی، اس میں کیا کردار عمران خان کی وہ اس میں کیا کردار جلو دان سے ان کو پیار کرتے ہیں، آپ کے مرشد ان کی محبوبہ ہیں. ٹھیک ہے جی، ان کے محبوبہ ہیں، کیا کردار کچھ وہ ان سے پیار کرتے ہیں. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ اپنی جواب دیں. کردار پہ مجھے ایک بات جب میں آؤں گا نا تو پھر آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا. کردار پہ بات کروں، منصور صاحب کردار پہ انٹرپٹ کیجئے، انٹرپٹ کیجئے. سر میں تو ریکویسٹ کروں گا ایک ایک کر کے بات کریں تاکہ لوگ آپ کی بات سمجھ سکیں. میں آپ سے ثبوت مانگ رہا ہوں. بھائی ثبوت عدالتوں میں جا کے مانگیں. نہیں ثبوت دیں نا، کمال کرتے ہیں آپ ثبوت دیں. کمال کرتے ہیں. نہیں کمال کیوں کرتا ہوں؟ آپ نے الزام لگایا ہے. وکیل ہو کہ اتنی ہلکی بات کر رہے ہیں. ہلکی میں بات کر رہا ہوں، آپ ثبوت دیں نا. کمال کرتے ہیں. آپ ثبوت دیں. نہیں لیکن بات دوبارہ کس چیز کا ثبوت؟ جو سٹوری آئی ہے اکانومسٹ، ثبوت لیں جی. جو منصور صاحب سر وہ بھائی جان آپ نے کہا ہے کہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب جتنے پیار محبت جوش جذبے اور ولولے سے آپ بشرا بی بی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا، مجھے اب اندیشہ پیدا ہو گیا ہے کہ محترمہ علیمہ خانم سے کہیں آپ کو مار نہ پڑ جائے. وہ مجھے لگتا ہے کل ہی برطانیہ جائیں گے. ان کی بہن ہو یا ان کی اہلیہ ہو، عمران خان کا کوئی گھر کا فرد ہو، الحمدللہ انشاءاللہ ڈیفینڈ کریں گے. ہماری جان بھی حاضر ہے. سیاست تو یہ ساری چیزیں سیکنڈری ہیں. جب آپ کسی کے ساتھ لگے ہوتے ہیں نا تو پھر آپ دل سے لگتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ
صرف یہ کہیں جی کہ میں پتنی سیٹ سے نہ اتارا جاؤں, میں پتنی بیک پہ نہ چلا جاؤں. عمران خان کے خاندان کے ہر فرد سے ہمیں محبت ہے اور ہماری جان بھی حاضر ہے. یہ کہ باقی کیا چیزیں ہیں, ہوتے کیا چیزیں ہیں. قانونی بات یہ ہے کہ ایویڈنس دے, وہی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ایویڈنس ہے. لیگل لینگویج کے اندر ایویڈنس دینی ہوتی ہے. جب میرے بھائی نعیم صاحب ایک منٹ سے سن لے, آپ عدالت میں مقدمہ کرتے ہیں نا, آپ نے تو میڈیا پریس کانفرنس کی ہیں, آپ ادھر بھی بیان کر رہے ہیں. نہیں بھائی آپ ادھر جب میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں, میں برطانوی شہری ہوں, آپ مجھے ہی لے جائیں, مجھے ہی لے جائیں آپ کورٹ میں, ایویڈنس دیں. مجھے لے جائیں تسی تو جانتے ہو کہ میں ہیرو بن جاؤں, میں پارٹی کے ہیرو بن, دیکھو جی قاسر کاظمی ایڈا بڑا لیڈر بن گیا کہ پی ٹی آئی نے مقدمے نے کر دیتا ہے. برطانیہ میں کر لینا پہ جاتا ہے, آپ کر دینا برطانیہ خوش نہیں ہوتا. ایویڈنس دے. تسی اگے تواڈے لیڈران نے لٹ کے اوتھے برطانیہ گھر بنائے, ایک گھر یار نعیم بھائی, نعیم صاحب بات تو سنیں نا. معافی کتھے منگی, نعیم صاحب بات یہ ہے کہ بھائی ان سے نہیں ایویڈنس مانگنا. سر اتنے بڑے ایک جریدے نے یہ خبر دی ہے, اس جریدے کو لے جائیں کورٹ کے اندر, ان سے کہیں نکالیں ایویڈنس. لاکھوں پاؤنڈ جیتیں گے. کس نے دی ہے, کس نے کہا تھا؟ ایک منٹ, یہ یہاں پر منصور ویسے آج یہاں پر جناب ایک اور چیز بھی ہے. اس جریدے نے یہ کہا تھا, اس جریدے کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب یہاں $5 لاکھ دے کر اکانومسٹ یا گارڈین سمیت کسی بھی بین الاقوامی جریدے میں کالم چھپوایا جا سکتا ہے. امپوسیبل. برطانیہ کے اندر اگر کوئی جھوٹی خبر چھاپ دے بھائی جان, ایک تو کریڈیبلٹی جاتی ہے. کس نے کہا تھا نعیم صاحب؟ ایک منٹ نعیم صاحب کو جواب دینے سے. سر یہ نعیم صاحب بڑی بات کر رہے ہیں. جس نے بیان دیا ہے, اگر میں اس کے بارے میں بات کر دوں گا نا کہ فلاں بندے نے بیان دیا ہے, غلط کیا ہے نا, آپ کی ترجمانی چلی جائے گی. بھائی جان غلط کہا گیا ہے. میں آپ کی ترجمانی چلی جائے گی. برطانیہ میں 16 سال رپورٹنگ کی ہے, مجھے یہ پتہ ہے وہاں کے عدل و انصاف میں کیا ہوتا ہے. آپ جس کی کریڈیبلٹی کے اوپر لگا رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, جس بندے نے بیان دیا نا, تو اسی ترجمان دے ہوتے تو لگے جاؤ گے. قانونی بات ہوگی. برطانوی عدل و انصاف کے اندر جس طریقہ کار اپنایا جاتا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. جو بندہ بھی یہ بات آپ کو کہہ رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. مجھے نہیں کہہ رہا بھائی, آپ لے کے جائیں گے جب اس خاتون کو, آپ کے سپورٹر, آپ کے ووٹر, آپ کے حامی نے جب بات کی ہے, اور وہ حامی جو آپ سنجیدہ نظر نہیں آ رہے, ترمیم کروا کے بیٹھے, آپ جو ہے نا غلط جگہ پر پکڑ رہے ہیں. آپ سنجیدہ نظر نہیں آ رہے اس معاملے پہ. اگر آپ اکانومسٹ کو برطانوی عدالت میں لے جاتے ہیں, اگر آپ مروت صاحب کی بات سنیں, حال خراب ہو جانا. میں یہ عرض کروں, جی مروت صاحب, ثبوت نہیں آئے جی الحمدللہ, بری ذمہ ہے, کوئی ایویڈنس نہیں. اچھا یار مروت صاحب کی بات سن لیں بھائی, مروت صاحب کی بات سن لیں. اکانومسٹ نے لکھا جہاں پر دنیا کے مروت صاحب کی بات سنیں جی, مروت صاحب ڈاکہ مارا ہے, دھاندلی کی ہے, لوٹ مار کی ہے, اس کے اوپر آپ نے کہا کہ انہوں نے پیسے لگائے ہیں. آج آپ کے اوپر بات آئی ہے ثبوت دینے کی, تو آپ کہتے ہیں جائیں برطانیہ عدالت میں. جاؤ نا تسی بھی اتھے, مروت صاحب کی بات چیلنج کرو کہ کیویں استثنا ملی تے کیویں ڈیلاں ہوئیاں, جا کے دسو تے. سر مروت صاحب کی بات سنیں, مروت صاحب. سر مینو گل دا موقع دیو. جی سر. اس طرح ہے کہ یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ بڑی سطحی باتیں ہیں. منصور علی خان کے لاکھوں کروڑوں جو اس کے ویور تھے وہ یہ سننا چاہتے ہیں کہ قانون کیا کہتا ہے, شہادت کی کسوٹی کیا ہے, فورم کیا ہے, کس سے پوچھنا ہے. منصور صاحب کی یہ بات درست ہے کہ یہ شہادت کا بار جو ہے بوجھ, یہ نقوی صاحب سے نہیں پوچھنا ہے, وہ اس صحافی سے پوچھنا ہے جس نے خبر چھاپی ہے, اور اس سے تب پوچھا جائے گا جب اس کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. وہ خاتون بشرا تسکین دڑلنے سے کہہ رہی تھی کہ مجھے لے جائیں, اور مجھے حیرت ہوگی کہ اگر پی ٹی آئی جو ہیں یا خان صاحب اس خاتون کو, اس ادارے کو سو نہیں کرتے ہیں. یو کے میں جو ہے ڈیفیمیشن کا لا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ایک پروٹیکشن دیتا ہے وہاں کے عوام کو ان انسینویشن کے اگینسٹ, الزام تراشیوں کے اگینسٹ. اور میرا خیال ہے کہ بہت بڑے زیادہ اخراجات پی ٹی آئی کے اگر یہ مقدمہ جیت جائیں تو اس سے برآمد ہو سکتے ہیں, ریکور ہو سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے اخراجات آج کل ہو رہے ہیں. نہیں مہدر پنچوتا صاحب, یہاں پہ آپ مذمت کر رہے ہیں اس قسم کے آرٹیکلز کی, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں خود آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک جرنلسٹ ہیں, آپ ان کو لے جائیے کورٹ میں. لیکن سر ایک اور جرنلسٹ ہیں جن کے حوالے سے ابھی پچھلے دنوں یہ ایک ویڈیو سامنے آئی پچھلے 24 گھنٹے میں, شاہ زیب خان زادہ, وہ ہمارے ہی ملک کے ایک بہت نامور جرنلسٹ ہیں. آپ نے دیکھا ان کے ساتھ, وہ اپنی فیملی کے ساتھ تھے اور ان کے ساتھ ایک بدتمیزی کی گئی, اور وہ آپ ہی کے پارٹی کے سپورٹر تھے جنہوں نے ان سے جا کے کیمرہ ریکارڈ کرتے ہوئے جو ہے وہ بدتمیزی کی. آپ اس کی بھی مذمت کریں گے یا نہیں؟ دیکھیں, مذمت کی آپ نے بات کی ہے نا جی, پاکستان کا کوئی بھی فرد کسی کو اگر ہراساں کرتا ہے, کسی کے ساتھ کرتا ہے, تو کوئی بھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا. میں نے تو کوئی ایسی سپورٹ کے اندر کوئی ان کے
نہیں دیا کہ بڑا زبردست کام ہوا ہے. اور جہاں مذمت کی بات ہے، دیکھیں میری مذمت کی تو بالکل آپ نے بات کی منصور صاحب کہ میں نے مذمت کی، تو باقی صاحبان بھی یہاں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے تمام لیڈران بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو ایسے گندے گندے اکاؤنٹس کو فالو بھی کرتے ہیں، اور چٹھا جیسے اور اس طرح کے مختلف لوگوں کو جو مسلسل گالی گلوچ اور ننگی ماں بہن کی گالیاں اور ایسے ایسے ویلاگز کرتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں جن کو یہ کوئی ان کو آ کر پھول دے رہا ہوتا ہے، اپنی محفلوں میں بٹھاتے ہیں، ان کے ٹویٹس دیکھتے ہیں، ان کو فالو کیا ہوا ہے. جی نہیں، وہ میں مریم نواز صاحبہ کی بات کر رہا ہوں اور مریم اورنگزیب صاحبہ کی بات کر رہا ہوں، اور میں جناب شہباز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں، میں محسن نقوی صاحب کی بات کر رہا ہوں، میں اس کے علاوہ جناب عظمیٰ بخاری صاحبہ کی بات کر رہا ہوں جو بخاری بھی ہیں لیکن پتہ نہیں کیسے گندے وہ ویڈیوز بھی دیکھ لیتی ہیں، گندی گندی گالیاں بھی سن لیتی ہیں. یہ باتیں کیسے، یہ خواتین پہ یہ طرز عمل ہے. نعیم صاحب خواتین کے بارے میں سر بات نہ کی جائے. مٹھا جی گلاں کر دینے آپ ادھر چلا ہی نہیں سکتے، نہیں چلا سکتے. وہ ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں سر مذمت ہے نا نعیم صاحب. نعیم صاحب میں نے آپ سے سوال کیا تھا، آپ سے میں نے نعیم صاحب سوال کیا تھا کہ شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ جس آپ کے پارٹی کے فالوور نے وہ حرکت کی آپ اس کی مذمت کیجئے، ڈائریکٹلی الفاظ میں مذمت کیجئے اس کی. دیکھیں اصل ایشو کیا ہے، ایشو یہ ہے کہ جب شاہ زیب صاحب عدت جیسے کیس کے اوپر پورا پروگرام کریں گے، اس جو جسٹیفائی ہو گیا ہے اس کو بلائیں گے اور پھر آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ جناب میرے ساتھ کوئی بری بات نہ کرے. میں تو کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ کوئی کسی جرنلسٹ کو ہراساں کرے، بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے بالکل غلط کیا، لیکن آپ پوری کمپلیٹ پکچر دیجئے کہ ان کو بھی نہیں چاہیے تھا کہ اس طرح سے انٹرویوز کریں. اور اس کے علاوہ اغوا برائے انٹرویوز جتنے ہوئے وہ جن اینکرز نے لیے، میرا خیال میں ان کو آج پوری قوم کے سامنے جو ہے وہ مذمت کرنی چاہیے کہ بالکل ہم نے یہ بڑا غلط کام، یہ صحافتی اصولوں کے خلاف ہے. جو گھروں میں آج تک چھاپے مارے گئے اس پہ بھی اسی طرح پروگرام ہوتے، جو مینڈیٹ لوٹا گیا اس پہ بھی اس طرح پروگرام ہوتے، جو چادر چار دیواری کا تقدس، جو خواتین آپ نے پورا کیس بلڈ کر دیا نعیم صاحب، آپ نے پورا کیس بلڈ کر دیا. اس کی وجہ سے سمینہ پاشا سر ہمارے پروگرام میں آتی ہے، ہم ہر ہفتے بلاتے ہیں، پچھلے ہفتے بھی آئی تھی. میں آپ سے کیا سوال کر رہا ہوں، آپ جان بوجھ کے اس کو ویٹ کر رہے ہیں. بشرت تسکین جیڑی ہے وہ جرنلسٹ سے تے عرش شریف جیڑا ہے وہ کارکن ہے. نعیم صاحب آپ جان بوجھ کے اب یہ کر رہے ہیں، آپ جان بوجھ کے نعیم صاحب اب یہ کر رہے ہیں. یو ڈیلیبریٹلی ڈو دس. جب آپ کو ٹوکا جاتا ہے آپ جان بوجھ کے بولتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو ہماری آواز ہی نہ آئے، لیکن آن ایئر آواز جاری ہے. آپ کو میں 2 دفعہ سوال کر چکا ہوں کہ آپ اس شخص کی مذمت کیجئے جس نے شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ وہ حرکت کی، لیکن آپ نے مجھے وجوہات بتا دی. شاہ زیب نے جو انٹرویو کیا اس کی مذمت کرتا ہوں اور اس سے مذمت کرا لیجئے. میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ برا نہیں ہونا چاہیے. آگے بڑھیے. شاہ زیب نے جو انٹرویو کیا کیا میں اس پہ اپنا موقف دینا چاہتا ہوں. شاہ زیب نے آنکھوں نے پہلے وہ مذمت کرا، پھر میں بھی کر دوں گا. ہاں پھر میں بھی کر لوں. منصور جی مروت صاحب جی موقف دینا چاہتا ہوں. جیری گل ہے تسی گالیاں کڈو، تسی گولی مارو، تسی پھل چا کے تانوں دئیے. اچھا وہ آپ اس کا مطلب ایک منٹ نہیں، اس کا مطلب ہے آپ شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ اگر کل کو کچھ بھی ہوتا ہے آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے. ہاں جی بھائی جان چونکہ آپ کی جرنلزم سے ہمیں اختلاف ہے تو پھر آپ کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. شاہ زیب صاحب کو بھی بالکل اپنی صحافت برابری بھی کرنی چاہیے، اس طرح نہیں کرنی چاہیے. ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. شاہ زیب مجھے نہیں اچھا لگا. میں تو 3 دفعہ کہہ چکا ہوں. مروت صاحب کی بات سنیں. میں 9 مئی والی پریس کانفرنس کر دیں وہ تو میں نہیں کرنی. مروت صاحب کی بات سنیں. جی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ شخص جس بھی پارٹی کا تھا، چاہے پی ٹی آئی کا کیوں نہ ہو، انتہائی گھٹیا اور انتہائی بد تہذیب شخص تھا. ان کے ساتھ شاید خواتین تھی، گھر والے تھے شاہ زیب خانزادہ صاحب کے ساتھ. شاہ زیب خانزادہ جو ہے اس نے جو انٹرویو لیا ہے اس کو دوبارہ دیکھیں. اس نے تو پارا کر دیا تھا اس کی جھوٹ کو، منیکا کی جھوٹوں کو، اور اس نے تو بیسیکلی صحافت کا حق ادا کر دیا تھا. بے شک اس نے ایک زیر حراست شخص کو ایگزامن کیا تھا، لیکن اس نے ان کے بیانیے کو نہیں پروموٹ کیا. اس نے اس کو کراس ایگزامن کیا اور حقیقت لے آیا. شاہ زیب خانزادہ اور بہت سارے جو ہمارے پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے جو صحافی ہیں، اگر ان کو اس طرح ہراسمنٹ پہ ہم مذمت نہیں کریں گے، ان کے ساتھ کڑے نہیں ہوں گے، آپ یقین کریں کہ لوگ سچ بولنا چھوڑ دیں گے. جی اور یہ جو بہت شکریہ شیخ مروت صاحب، کوثر کاظمی صاحب، نعیم حیدر پنجوتا صاحب. ناظرین جب بھی کسی کو ہراساں کیا جائے، جرنلسٹ ہو، خاتون ہو، سیاستدان ہو، کوئی بھی ہو، اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی کہ جی چونکہ آپ نے یہ کیا تھا اس لیے اب آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا جو ہے نا وہ جائز ہے.
किसी सूरत भी, चाहे वो किसी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी उम्र का हो, उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। तो नाज़रीन, आपने मंसूर अली ख़ान का ये टॉक शो देखा, इसमें जो भी चीज़ें आपको समझ आई आप हमें कमेंट्स में राय ज़रूर दीजिएगा। कौसर काज़मी, नईम हैदर पंजोथा एंड शेर अफजल मरवत का एक ये टॉक शो था जो आपने कंप्लीट देखा, तो हमें कमेंट्स में राय ज़रूर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजिम कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।